الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، میں نے سورہ طٰہٰ کی 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ طٰہٰ یہ 2 حرف ہیں۔ اس قسم کے حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب الگ الگ کیے گئے حروف جن کو جوڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ دیکھیے، زبان لفظوں سے بنتی ہے، لفظ حرفوں سے بنتا ہے، اور حرفوں کو جوڑ کر لفظ بنایا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر بات بالکل جدا ہے۔ یہاں پر حرفوں کو جوڑا نہیں جاتا، توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم اگر ملا لیں گے تو علم ہو جائے گا۔ اسی طرح طٰہٰ، تو اس کی قدرے وضاحت میں کل عرض کر چکا ہوں، تو آج بھی چند باتیں عرض کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا۔ طٰہٰ 2 حرف ہیں۔ طٰ سے مراد طاہر، ہا سے مراد ہادی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں۔ طاہر بھی ہمارے نبی کا نام ہے، ہادی بھی ہمارے نبی کا نام ہے۔ طاہر کا معنی ہے پاک۔ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گندگی سے، ہر آلائش سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک بنا کر پیدا کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ویسے معصوم پاک نفوس قدسیہ کے امام اور سردار ہیں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ایک طہارت ظاہری ہے، طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی پاکی کا یہ عالم کہ آپ کے مقدس جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی طہارت ہی نہیں، نزاہت کا یہ عالم کہ آپ کے پسینے کی خوشبو پھولوں کی خوشبو سے بھاری، سندل و مشک و عنبر کی خوشبو سے بھاری۔
تو ایسی پاکیزگی رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باطنی پاکی یہ کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خصلت نہیں تھی جو نامحمود ہے، جو ناپسندیدہ ہے، جو انڈیزائربل ہے، ایسی کوئی خصلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، اے مصطفیٰ آپ ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیے، یعنی رب نے عیب سے آپ کو دور کر دیا، آپ سے عیب کو دور کر دیا، بے عیب مولا نے بے عیب مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا، گویا کہ کأنک، اس میں احتیاط، رب نے اپنی مرضی سے نبی کو پیدا کیا، مگر نبی کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نبی کو نبی کی مرضی سے پیدا کیا گیا، کیونکہ ہر ایک جب اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے تو وہ یہی تجویز کرتا ہے کہ اسے ایسی چیز ملے جس میں خامی نہ ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، تو طاہر۔ اور دوسرا اسم ہے ہادی، ہدایت دینے والے، جنت کا راستہ بتانے والے، رب کا راستہ بتانے والے، نجات کا راستہ بتانے والے۔ مولا کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہبری کرنے والے۔ تو اس کا مفہوم اور اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ یا طاہرا من الذنوب ویا ہادیا الی ستار العیوب، اس کا مطلب اے ذنوب سے پاک، گناہوں سے پاک، وہادیا الی ستار العیوب، اور ہدایت کرنے والے ہیں آپ اس رب کی جو عیبوں کو چھپا دینے والا ہے، ستار العیوب۔ تو طٰہٰ، کسی کا نام طٰہٰ رکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طٰہٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان، نگاہ عشق و مستی میں۔ تو طٰہٰ کے بعد پروردگار عالم نے کہا ما انزلنا علیک القرآن، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اس واسطے نازل نہیں کیا لتشقی، کہ آپ بدقسمت ہو جائیں، جیسا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر قرآن جب سے اترا مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، مکے والے تمہارے دشمن بن گئے، تمہارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، کافروں کی سازشوں کا یہ عالم کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے مصطفیٰ جو کافر ہیں وہ آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو کہیں جا کے بند کر دے کہ آپ کسی کے سامنے آ نہ سکیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل ہی کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکے سے باہر کر دیں، ایسی مکاریاں وہ کر رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ تو مکر کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے مکر کو
الٹ دے رہا، وہ آپ کو بند کر کے گمنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولا کریم آپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ایسا روشن کرنا چاہتا ہے کہ فرش میں بھی آپ کا نام ہے، عرش میں بھی آپ کا نام ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے بلند کر دی آپ کے ذکر کو۔ جب رب نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو آپ کو کوئی گمنام کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ رب کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ شاعر عرض کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ تو اے نبی یہ قرآن جو آپ پر اتارا گیا ہے، یہ تو آپ ہی کی قسمت ہے کہ خدا نے قرآن کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے تو آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ کے لیے قرآن کو روک لیا، قرآن کے لیے آپ کو روک لیا۔ پیغمبر آتے رہے قرآن اتارا نہیں گیا، جب آئے تو قرآن اتار دیا گیا۔ اور پھر قرآن کے لیے رب نے آپ کو روک لیا۔ قرآن آخری میں اترنا ہے، لہذا تمام پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا، آپ کو اس دنیا رنگ و بو میں لے آیا، اس دنیا میں لے آیا، پھر آپ پر قرآن کو اتارا۔ تو یہ قرآن آپ کے لیے، آپ قرآن کے لیے۔ قرآن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، قرآن خدا کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن۔ قرآن متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ، قرآن کا عملی پیکر۔ اللہ اللہ ان کی شان، اللہ اللہ ان کی شان، چلتا پھرتا یہ قرآن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ سیرت نگار سیرتیں لکھتے ہیں اور سیرت بیان کرنے والے سیرتوں پہ گھنٹے گھنٹے بیانات کرتے ہیں، مگر جس اختصار کے ساتھ، جتنے ایجاز کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، کسی نے بیان نہیں کیا، اور جس نے بھی بیان کیا بی بی عائشہ کا حوالہ دے کر بیان کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ اے ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، یعنی حضور کی مبارک زندگی، حضور کے اخلاق، حضور کی خصلتیں کیا تھیں؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں قرآن تو میں نے پڑھا ہے۔ فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن، نبی کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہی تو نبی کی سیرت ہے۔ جب تو قرآن کو پڑھ لیا تو سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لیا۔ ہمارے سرکار چمکتے ہیں، کہاں چمکتے ہیں؟ قرآن کے پاروں میں چمکتے ہیں۔ آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا،
بات بھی ہو گئی، نعت بھی بن گئی۔ تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تو شقیہ یشقیٰ کا معنی ہے بد نصیب ہونا۔ آپ کو بد نصیب کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا، بلکہ آپ کا جو نصیبہ ہے، آپ کا جو مقدر ہے، قسم خدا کی کائنات میں کسی مخلوق کا وہ مقدر نہیں۔ اور لتشقی کا دوسرا معنی بھی یہ شقا سے بنا ہے، جس کا معنی مشقت میں پڑ جانا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اس قرآن کو نہیں اتارا۔ یہ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی رات بھر تلاوت کرتے تھے۔ ہم تلاوت کرنے میں محتاج ہیں قرآن کے دیکھنے کے، اور نبی قرآن دیکھ کر تلاوت نہیں کریں گے، نبی کی تلاوت لکھ دی جائے گی تو قرآن بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، صحابہ لکھ دیں تو قرآن، اور ہم لکھے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے۔ تو سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کے تلاوت کرتے، یہ 6 آیت کو بار بار پڑھتے، آپ کے قدم مبارک میں سوجن آ جاتی۔ رات بھر یوں عبادت ہے کہ آپ نے، پیر میں تھا ورم تم پہ لاکھوں سر، قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ پروردگار نے کہا کہ اے مصطفیٰ، اتنی مشقت اٹھانے کے لیے میں نے قرآن کو آپ پہ نہیں اتارا، پڑھو قرآن پڑھو، مگر اتنا بھی قیام نہ کرو کہ آپ کے قدم مبارک میں سوجن آ جائے۔ اسی مضمون کو اللہ نے ایک جگہ کہا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ لینے والے میرے پیارے، قم اللیل، رات کو کھڑو، رات کو کھڑو، نماز پڑھو، نماز میں قرآن کی تلاوت کرو، الا قلیلا، مگر کم، قم اللیل الا قلیلا، پڑھو رات کو، قیام کرو مگر کم۔ کتنا کم؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس میں سے کم کر لو، او زد علیہ، یا اس میں بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، اے مصطفیٰ قرآن کو ٹہر ٹہر کے، رک رک کے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے، سننے والوں کو لطف مل جائے، اور آپ کی تلاوت کو آپ کا رب سن رہا ہے۔ لہذا رب نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی قرآن کو ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ اتنا ٹہر کے قرآن پڑھنا کہ ایک ایک حرف صفائی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اس قرآن کو نہیں اتارا، اور ہم نے آپ کو بدبخت بنانے کے لیے اس قرآن کو نہیں اتارا، الا تذکرہ، مگر یاد رکھیے نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن تذکرہ، نصیحت ہے، لمن یخشا، اس بندے کے لیے جو ڈر رہا، جس کے دل میں خدا کا ڈر، جس کے دل میں خوف خداوندی کا نور ہے، یہ قرآن اسی کے لیے اتارا گیا۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خداوندی نہیں ہے، ان کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہے، ان کو قرآن سے کچھ ملنے والا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ یصلون ویقرؤون ولا یجاوز القرآن حناجرہم، وہ قرآن پڑھتے رہیں گے مگر قرآن
ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، یہاں تک گرے گا قرآن، یعنی دل میں نہیں اترے گا۔ وہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، مگر قرآن لا یجاوز پار نہیں کرے گا حناجرہم، ان کے تروٹ سے، حلق سے۔ حنجرہ کا معنی ہے حلق، حلق کے نیچے سے آواز آئے گی، بس ان کی تلاوت کو لوگ سنیں گے مگر دل پہ کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، وہ لوگ اس قدر زیادہ نمازیں پڑھیں گے، تحقیر صلاتک مع صلاتہم وصیامک مع صیامہم، تیری نماز ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم رہے گی اور تیرے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم رہیں گے۔ سب کریں گے عشق مصطفیٰ کی اسپرٹ کے بغیر کریں گے۔ یمرخون من الاسلام کما یمرخ السہم من الرمیہ، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ظاہری شکل اسلام کی ہوگی مگر منافق ہوں گے وہ لوگ۔ تو قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، خدا کے خوف کو لے کر قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کا ادب و احترام دل میں ہو۔ اسے ناول کی کتاب سمجھ کر چند لوگ اس طرح بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے ہی میں بے ادبی ہے۔ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کا ادب چاہیے، اس کا احترام چاہیے۔ تنزیلا، یہ قرآن اتاری گئی ہے ممن، اس رب کی جانب سے، خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ یہ قرآن کسی معمولی انسان کی کتاب نہیں، معمولی انسان کیا بھاری انسان کی کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ کتاب رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب، تنزیلاً، اتارا جانا اس کتاب کا کہاں سے ہے؟ ممن خلق الارض، اس رب کی جانب سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ زمین کا بھی وہی خالق، یہ جو اونچے اونچے آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، ان آسمانوں کا بھی وہی خالق۔ آسمان زمین سے کس قدر دور ہے، یہ صحیح مقدار، صحیح مساحت کوئی بتا نہیں سکتا، بس کہیں گے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اتنا ہی بتا سکیں گے۔ چاند تک آدمی کی رسائی ہوئی، مگر چاند کے اوپر آسمان کہاں ہے، کس کی رسائی ہوئی؟ رسائی ہوئی تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی چوتھے آسمان تک، اور اس عالم رنگ و بو میں، اسی دنیا میں کسی کی رسائی ہوئی تو یہ ایک انسان کی رسائی ہوئی، جس انسان پہ ہر انسان کو ناز ہے، وہ بے مثال انسان پیارے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو طے کیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچے، اور ساتوں آسمان، 7 آسمان زیر پائے مصطفیٰ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کے نیچے 7 آسمان ہیں۔ شاعر کہتا ہے، شب معراج عروجے تو گزشت از افلاک، بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہے چنن۔ یعنی اے مصطفیٰ، معراج کی رات آپ کا عروج، آپ کی پرواز آسمانوں کے اوپر ہو گئی، اور ایسے مقام پر آپ پہنچے کہ جہاں کوئی پیغمبر بھی نہیں پہنچا۔ مقامے کے رسیدی، ایسے مقام پر آپ پہنچے
نہ رسید ہیچ نبی، کوئی نبی نہیں پہنچا۔ تو آسمانوں اور زمین کے خالق نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا کیا۔ استوا کیا، اس کا ظاہری ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کو آیات متشابہات میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی آیتیں جن کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ استوا کا معنی ہے درست ہو جانا، یعنی سیٹ ہو جانا۔ وہ معنی خدا کے لیے مناسب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استوا یعنی درست ہو جانا، یعنی یہ چیز کا کسی چیز پہ جا کے برابر ہو جانا، یہ استوا کی جو کیفیت ہے یہ تو معلوم ہے۔ والکیف مجہول، رب کے استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا یہ بدعت ہے۔ بدعت ہے کا مطلب دین میں نیا عقیدہ نکالنا۔ تو اللہ نے استوا کیا، کیسے کیا خدا ہی جانے، اس کی شان کے مطابق۔ مگر مخلوق کا جو استوا ہوتا ہے، یعنی یہ چیز دوسری چیز میں جا کے جم جاتی ہے، ویسا استوا نہیں۔ اور بعض علماء نے استوا کا معنی ارادہ سے کیا ہے، یعنی رحمان نے عرش کا ارادہ کیا اور عرش کو پیدا کر دیا۔ رحمان نے عرش پہ اپنا جلوہ کیا، تجلی فرمائی۔ تو الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا، عرش پہ وہ جلوگر ہوا، اس کی تجلی ہوئی۔ اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے۔ لہو ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں، ما کا معنی ہے جو، ما فی الارض، انگریزی میں کہیں گے واٹ ایور ان دا ارتھ، واٹ ایور ان دا اسکائی، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں آسمان زمین کے درمیان جتنی بھی کائنات ہے سب اسی کی ہے۔ وما تحت الثری، اور جو زمین کی مٹی کے نیچے، سارا یعنی زمین کی جب نچلی سطح ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر مٹی ہے، تو مٹی کے اندر یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ از فوق العرش، از فوق العرش تا تحت الثری، یعنی عرش کے اوپر سے عرش تک ہم نے سنا ہے، عرش پر کائنات ختم ہوتی ہے، عرش کے اوپر سے پھر زمین، زمین کے نیچے 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 کیا ہے؟ ثری ہے۔ تو تا تحت الثری، اس کے نیچے تک جو کائنات ہے وہ کس کی ہے؟ لہو، اسی کی ہے، اسی کی ہے۔ تو اس رب نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم کوئی بات آواز سے کرو، تجہر یعنی جہری طور پہ بات کرنا،
کہا جاتا ہے نماز دو قسم کی ہے، جہری نماز، سری نماز۔ 5 نمازوں میں جہری نمازیں 3، مغرب عشاء فجر یہ جہری نمازیں، ظہر اور عصر سری نمازیں، اس لیے کہ مغرب عشاء اور فجر میں قراءت اونچی آواز میں کی جاتی ہے۔ امام صاحب پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کیا کرتے ہیں، اتنی آواز سے پڑھتے ہیں کہ مقتدی سن لیتے ہیں، لہذا ان 3 نمازوں کو جہری نماز کہتے ہیں۔ ظہر اور عصر میں امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ضم سورہ بھی پڑھتے ہیں، مگر آہستہ پڑھتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، اس لیے ان نمازوں کو کہتے ہیں سری نماز۔ تو جہر کا مطلب ہے آواز سے بات کرنا۔ مولا کریم فرماتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے بندے اگر تو آواز سے بات کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو جانتا ہے راز کو جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے زیادہ بھی جو چھپی ہوئی چیز ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، راز تو چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، راز سے زیادہ چھپی ہوئی چیز، سر کہا، سر کا معنی کیا ہے، راز، سیکرٹ، راز ہے۔ اس کے بعد کہا وہ اخفا، اخفا کا معنی کیا ہے، مور ہڈن، اور زیادہ چھپی ہوئی، یعنی راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز، وہ کیا ہے؟ ذرا توجہ دیجئے تاکہ قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سر، راز، راز کہاں ہوتا ہے؟ راز دل میں ہوتا ہے۔ جب زبان پہ آتا ہے تو راز راز نہیں ہوتا، راز کیا ہو جاتا ہے، فاش ہو جاتا ہے۔ راز آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، مجھے باہر کر دیا لہذا میں راز نہیں رہا، میں کیا ہو گیا، میں فاش ہو گیا، راز فاش ہو گیا۔ راز 2 کے درمیان ہی رہتا ہے، 2 سے تیسرے کی طرف گیا تو راز نہیں۔ السر اذا تجاوز الاثنین فشا، عربی میں کہاوت ہے، السر یعنی راز، اذا تجاوز الاثنین، 2 کو پار کر دیا، فشا، وہ فاش ہو گئے، باہر آ گئے، تو راز دل میں ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے دل میں کوئی بات ہے جسے آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اسے کہیں گے راز، اور عربی میں کہیں گے سر۔ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات ہے، وہ کیا ہے؟ آج آپ کے دل میں جو خیال ہے وہ راز ہے، آپ جانتے ہیں، کل آپ کے دل میں اس وقت کیا خیال آئے گا؟ اب 10:45، 11:15 بجے آج آپ کے دل میں جو بات ہے وہ راز ہے، آپ جانتے ہیں۔ کل 11:15 بجے آپ کے دل میں کیا بات ہوگی آج آپ جانتے کیا؟ وہ آپ کا راز آپ خود نہیں جانتے، وہ ہے اخفا، اور زیادہ چھپی ہوئی چیز، راز سے بھی بڑھ کر چھپی ہوئی چیز، یعنی تیرا وہ راز جو آئندہ تیرا راز بننے والا ہے، فیوچر میں تیرا راز بننے والا ہے، تو جاننے سے پہلے ہی تیرا مولا جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے، خفی کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے۔ ویسا علم رکھتا ہے وہ پروردگار کہ راز، آج کا راز ہمیں معلوم، کل کا کیا راز ہوگا، کل ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا ہم نہیں جانتے، لیکن پروردگار جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَلْ، تو زبان سے کوئی بات کو نکالے تو زبان سے بول کر خدا کو بتانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو زبان سے نہ نکالے
تب بھی تیرے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تیرے دل میں بات آنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے، کیونکہ اے بندے جب تیرے دل میں بات آئے گی تب تو جانے گا، وہ بات آنے کے پہلے ہی تیرا پروردگار اس بات کو جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ میں عرض کروں گا کہ یہاں تفسیر سن لینے کے بعد کل آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو آیت کا مطلب ذہن میں حاضر کر کے مزے پہ مزہ آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ دیکھیے تفسیر قرآن کی برکت ہے کہ میں الحمدللہ کئی سالوں سے تفسیر کر رہا ہوں، یہاں پر 2008 سے کر رہا ہوں تفسیر، رب کی مہربانی ہے۔ پھر مرکزی میلاد کمیٹی کے اراکین کی کوشش، بالخصوص ہمارے نثار بھائی کی روزانہ کی حاضری، اور پھر سعید بھائی ان کی بھی محنت، تو یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں یہاں آ کر بولنے کی قابل ہوں۔ اگر یہ ہمدردی نہیں ہوتی، نثار بھائی جو بار بار ہم کو پش کرتے ہیں، اگر یہ نہیں رہا تو پتہ نہیں کب یہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مرکزی میلاد کمیٹی کے اراکین کو، بالخصوص جو یہاں پہ حاضر ہیں، ان کو مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پروردگار عالم، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان آیتوں کو، یعنی 3-4 آیتوں کی جو تفسیر ہوتی ہے، انہیں آپ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں گے تو بار بار سنے ہیں ہم سے، پھر بار بار پڑھیں گے تو آسانی سے وہ آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ پھر جب یاد ہو جائیں گے تو آپ نمازوں میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں نے باقاعدہ قرآن حفظ نہیں کیا ہے، مگر تفسیر کی برکت کی وجہ سے کوئی حافظ نماز میں غلطی کر دیتا ہے تو کئی موقعوں پر میں نے اس کو لقمہ دیا ہے۔ تفسیر قرآن کی برکت، آیتیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود ہونے کی جو صلاحیت، لیاقت یا ایلیجبلٹی ہے، صرف اور صرف ایک ہستی کے اندر ہے، وہ ہے پروردگار عالم کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ جو صفات بتائے گئے ہیں وہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اسی کے نام الحسنى اچھے ہیں۔ الاسماء اسم کی جمع ہے، اسم کا معنی ہے نام، اسماء نام، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ کتنے نام ہیں اللہ کے ہم نہیں جانتے، 99 نام، 90 پر 9 نام جو ہم کو بتائے گئے ہیں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، وہ ہماری آسانی کے لیے۔ 99 ناموں پر اللہ کے ناموں کی گنتی ختم نہیں ہوتی، اس کے ناموں کی گنتی ہی نہیں ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو 99 نام یہ جو سکھائے گئے ہماری آسانی کے لیے۔ تو پروردگار عالم کے سارے نام اچھے ہیں، کیونکہ نام کام کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔
کوئی چلتا ہے تو اس کا نام ہے چلنے والا، کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا نام ہے بیٹھنے والا، کوئی پڑھتا ہے تو اس کا نام ہے پڑھنے والا، کوئی دیتا ہے تو اس کا نام ہے دینے والا، کوئی لیتا ہے تو اس کا نام ہے لینے والا۔ جب جب کام بدلتا ہے نام بدلتا جاتا ہے۔ کام میں خرابی آئی تو نام میں بھی خرابی آئی۔ جھگڑا کرتا ہے نام ہے جھگڑا، کنجوسی کرتا ہے نام ہے کنجوس۔ نام میں خرابی اس وقت آتی ہے جب کام میں خرابی آتی ہے۔ پروردگار عالم کی کسی بھی کام میں خرابی نہیں ہے، اس کا ہر کام کمال والا کام ہے، تو اس کا ہر نام کمال والا نام، اس کے سارے اسماء کمالیہ۔ اور کاموں کو عربی میں کہتے ہیں افعال، اور صفت کی بنیاد پر نام۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، رحیم اس کا نام ہے۔ اللہ کرم کرنے والا ہے، کریم اس کا نام ہے۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، غفور اس کا نام ہے۔ اللہ محبت فرمانے والا ہے، ودود اس کا نام ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، رزاق اس کا نام ہے۔ اللہ زندگی دینے والا ہے، محیی اس کا نام ہے۔ اللہ موت دینے والا ہے، ممیت اس کا نام ہے۔ تو جتنی اس کے صفات ہیں اتنے اس کے نام ہیں۔ اور خدا کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ آج ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت عقائد کے بڑے پکے اور پابند ہیں، مگر اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے کئی بھائیوں کو اس کا علم ہی نہیں۔ کیونکہ دعوتوں کی محفلوں میں ہمارے بھائی نظر آتے ہیں، علم کی محفلوں میں ہمارے بھائی بالکل نظر نہیں آتے۔ ایسے بیانات میں نظر آئیں گے جو موسمی بیانات ہوتے ہیں۔ 11ویں کا بیان غوث پاک کے واقعات کو سن لیا، پھر کوئی دوسرا موسم آیا، اس موسم میں آئے، بیان کی محفل ہوئی، اس میں بھی مکمل نہیں بیٹھتے، آدھا بیان ختم ہونے کے بعد آئے۔ ایسے ہیں ہمارے ہی بھائی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو آج ہمارے بھائیوں کو علم نہیں ہے، دوسرے فرقے والوں کے پاس پھنس جاتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ تلوار کے بغیر کوئی میدان جنگ میں جائے گا تو قتل ہو کر ہی آئے گا۔ تو ہماری تلوار ہے ہمارا علم۔ علم اگر ہمارے پاس ہے تو گمراہ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، گمراہ ہماری راہ کو بدل نہیں سکتا، مگر ہم علم کی تلوار نہیں رکھتے، اس لیے ہم قتل ہو کے اس کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے ہمارے لوگوں کا بہت بڑا المیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہیہ، یہ جو اصطلاحات ہیں، علمی اصطلاحات، میں ان کی وضاحت بھی کر رہا ہوں، عقائد کی کتابوں میں ہے، کتابوں ہی میں۔ ایک شخص نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، میں عالم ہوں، عالم نہیں تھا، دعویٰ کر دیا۔ آج کل ایسا ہی ہے، اردو کتاب پڑھنے آ گئی تو مولوی نام لکھ لیتا، لیکن مولوی پڑھنے بھی نہیں آتا، مولوی صاحب بولتا۔ مولوی ہے وہ لفظ، لیکن وہ مولوی تلفظ نہیں کر سکتا، مولی مول صاحب، مولوی بھی بولے تو مول صاحب، صاحب بھی بولے جاتا صاحب، مول صاحب، وہ خود کو مولوی بولتا۔ تو ایسا کسی نے دعویٰ کیا، اب مسئلہ پوچھا گیا، مسئلہ کیا؟ اس نے جواب دیا، مسئلہ کتاب میں ہے۔ بھائی کتاب کہاں ہے؟ کتاب کتب خانے میں ہے، کتب خانے میں، لائبریری میں ہے۔ اچھا وہ لائبریری کا ہے، کسی نہ کسی مدرسے میں ہے۔ اچھا مسئلہ کیسے جاننا؟ چلے جاؤ مدرسے میں، کتب خانے میں جاؤ، کتاب کھولو، مسئلہ دیکھ لو، مجھ سے مت پوچھو۔ پھر تم جو خود کو عالم کہہ رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟ تو علم کی کمی ہے۔
یہی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، دکھ کی بات ہے۔ تو غیر متناہی، اللہ کی صفات کیا ہے؟ غیر متناہیہ۔ اب اس کا میں آسان ترجمہ کروں گا، انگریزی میں کروں گا تو آپ پہچان لیں گے۔ انلمیٹڈ، انلمیٹڈ، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، غیر محدود، حد ہی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کتنی ہے؟ اتنی ہے، اتنی ہے کہیں گے تو حد ہو جاتی۔ کروڑ صفتیں کہہ دیں گے تو کروڑ بھی تو ایک عدد ہے، کروڑ کے بعد 1 کروڑ پر 1 ہوگا تو کروڑ کم ہو جائے گا۔ آج کل گھروں کی قیمتیں ایک زمانے میں لاکھوں میں تھی، اب بولتے 1 روپیہ بھیا گھر، بولتے چاہے وہ 1 روپیہ بولے تو 1 کروڑ، کسی زمانے میں 1 لاکھ کو 1 روپیہ بولتے تھے، اس سے پہلے 1000 کو 1 روپیہ۔ اب یہ گھر 1 روپے میں مل جائے گا گھر، چاہے وہ 1 روپیہ 1 کروڑ، تو 1 کروڑ پر بھی نہیں بھائی، 1 روپے پر 10 دینا پڑے گا، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ، تو 1 کروڑ کی گنتی بھی لائے تو اس سے بھی بڑھ کر کوئی گنتی ہے۔ تو گنتی میں جو چیز آ جاتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی صفات کی گنتی نہیں ہے کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ یہ عقیدہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کتنے سنی بھائیوں کو یہ عقیدہ معلوم، بلکہ چند سنیوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم سنی ہیں۔ کیوں بھائی سنی ہیں؟ کیا مطلب؟ ہمیں سن کو مان لے سو مطلب، اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ لفظ سنی عربی کا لفظ ہے جو سنت کی نسبت سے بنایا گیا، اہل سنت، سنتن، اس میں یائے نسبت آپ جوڑو تو لفظ کیا بنتا ہے؟ سنی کا لفظ بنتا ہے۔ تو سنی مسلمان یعنی سنت کا عقیدہ، سنت کا عمل اپنانے والا، یہ بھی نہیں معلوم ہمیں سنی مسلمان۔ اور بعض لوگ بولتے ہمیں حنفیہ بھائی، شافعیہ نہیں۔ کیوں بھائی حنفی؟ تو اسے اتنا بھی کہنے نہیں آتا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے اس لیے حنفیہ بولے نہیں آتا۔ ہمیں اردو بات کرتے حنفیہ، انہوں تمل بات کرتے شافعیہ۔ امام شافعی کی تقلید کرنے والا وہ تمل بولے، اردو بولے، گجراتی بولے یا عربی زبان بولے، وہ شافعی ہے۔ ہمارے نثار بھائی شافعی ہیں لیکن اردو بات کرتے ہیں، اور ناگور میں آپ چلے جاؤ تو پورے حنفی ہیں، تمل بات کرتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے جاہل ہیں، ان جاہلوں سے کبھی ہمارا سابقہ پڑتا، بولتے مولوی صاحب انہیں حنفی نہیں، انہیں شافعی نہیں، کیوں؟ انہیں تمل بات کرنا، یعنی تمل ناڈو میں ہے لیکن شافعی صرف تمل ناڈو میں ہی کیا؟ مکے میں بھی ہے شافعی، مدینہ میں بھی ہے شافعی، بغداد میں بھی شافعی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود تمل نہیں جانتے تھے، اب شافعی مذہب کو تمل زبان میں جوڑ دیا، اردو زبان پیدا ہی نہیں ہوئی تب سے حنفی لوگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اردو بات کرتے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ تو ایسے ایسے جاہل ہیں کہ بعض تشریحات کو، ڈیفینیشنز کو انہوں نے خود بنا لیا، وہ خود بنا کر۔ تو سنی کا معنی کیا؟ سن کر۔ اچھا سن کر مان لینے والا سنی رہا تو وہ لفظ اردو کا ہونا، مگر عربی کا لفظ ہے نا، عربی میں سن لینے کو سماعن کہیں گے، یہ لفظ تو نہیں۔ تو ہمارے مسلک کے کئی بھائیوں کے اندر کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ اگر علم کی محفل میں ان کو بلاؤ تو ان کے لیے اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ ہرگز اس طرف آنے کے لیے تیاری نہیں۔ ایسے ماحول میں آپ حضرات اتنی دیر روزوں کی تھکن کے باوجود، تراویح کی مصروفیت کے باوجود بیٹھ رہے ہیں تو واقعی آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، بڑی قربانی آپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔